السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں کس طرح آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس طرح پیدا فرمایا، اس ویڈیو میں آپ یہ سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کیا حکمتیں، اور بغیر ماں باپ کے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی عجائب القرآن کے واقعات آپ کو سننے کے لیے ملتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین پر آپ تشریف لے گئے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چلکے کے مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، چھلکے کے مطابق، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر گنگناتی اور بجھتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ پیدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یعنی یا ابو البشر، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے، جس کا مفہوم عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں ہے کہ بے شک ہم نے ان کو چپکی مٹی سے بنایا، کہیں یہ فرمایا اور بے شک ہم نے آدم کو بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بو دار غار تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے انس اور سکون و قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ خداوند قدوس عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد عورت پھیلا دیے۔
حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیا ہوتی ہے کہ خلاق عالم اللہ عز و جل نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ مفہوم ہے بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے، اور دوسرا کہ یہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو، اور وہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ یہ کہ تنہا نمبر 3 ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ پاک دامن کنواری بیوی مریم علیہ السلام کی شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 4 یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو خداوند قدوس عز و جل نے پیدا فرمایا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس واقعات سے مندرجہ ذیل اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ خداوند قدوس ایسا قادر القیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ مذکورہ بالا 4 طریقوں سے اس نے انسان کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ، خداوند قدوس کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا، جس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا۔ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کو بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کی نمونوں کا ایک جامع مرکہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب فرمایا ہے مولا علی نے، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتیں تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مرد عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردوں تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسان کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا۔ اے عورتوں اور مردوں تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نے ہوتے تو انسان کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا اللہ عز و جل نے کہ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے، اللہ ہر چیز کا بنانے والا اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسا چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندوشوں کی محتاج نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی شان یفعل اللہ ما یشاء ویفعل اللہ ویفعل اللہ ما یرید یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے۔ نہ کوئی اس کی مشیت واردہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں
چوں چرا کی مجال ہو سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ اگر آپ حضرات کو یہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ آنکھیں پرتیں ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور